السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسے عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا زندگی میں کسی کو بھی اور کسی بھی وقت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم انجانے میں مالی، اخلاقی، جسمانی اور عفت کا وہ نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ در حقیقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنات کی اور لوگوں کی ان 4 اقسام کی کہ جو اکثر ضروری احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جنات کے حملے اور سنگین نقصان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جنات دوستو، یہ ایسا لفظ ہے کہ جو بڑے بڑے دل گردے والے اور بہادر لوگوں کو بھی ایک بار ضرور ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اندیکھے خطرات سے وہ بہت چوکنا اور ہوشیار رہتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جن آخر ہیں کون، اور بھلا انسانوں سے ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن بھی ہم انسانوں ہی کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو آگ سے بنے ہیں، اور آگ کی سرشت ہے کہ وہ جلاتی ہے اور اگر بھڑک اٹھے تو راکھ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض عبادت الہی کے لیے تخلیق کیا ہے، مگر ہم انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان اور کافر کی بنیاد پر منقسم ہیں۔ اب یہ دونوں ہی اقسام کے جن کبھی خود تو کبھی شیطان صفت انسانوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر معصوم لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں جنوں کی طرف سے ممکنہ حملے کا اور نقصان کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی عاملوں نے ہر دوسرے شخص کو سحر زدہ اور جنات زدہ قرار دیا ہوتا ہے۔ ان جعلی عاملوں نے اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے جنات کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کی فرضی داستانیں اور خوفناک قصے بڑھا چڑھا کر مشہور کر رکھے ہیں، جس کی بدولت وہ پریشان حال اور مجبور لوگوں سے بھاری رقوم حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ صرف 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات انسانوں کو پریشان یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عملیات اور وظائف کے ذریعے جنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ناتجربہ کاری کی بنیاد پر جب وہ عمل الٹ جاتا ہے یا مکمل نہیں ہو پاتا تو جنات اسی عمل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس عامل کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ جنات کے سایہ کا شکار ہونے والوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے ہاتھوں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن جنات انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ جنات کے سایہ کی تیسری قسم میں عامل حضرات تعویذات یا عملیات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر جنات کی ڈیوٹیاں لگوا دیتے ہیں، تو جنات ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پیچھا بھی نہیں چھوڑتے۔ چوتھی اور آخری قسم کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر شکار صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جنات کسی خوبصورت عورت پر اس کے حسن کے بدولت مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، اور اگر انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے تو سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات سے اور شیطانی اثرات سے بچا کیسے جائے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے،
اور حدیث شریف ہے کہ الطہور شطر الایمان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم صبح و شام کے اذکار میں مشغول رہ کر بھی خود کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ آپ کو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔